اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاحقاف کریں گے، جو کہ لاسٹ جو ویڈیو میں سورہ کی ہے اس سے بالکل اگلی 46 نمبر سورہ ہے۔ لاسٹ میں ہم نے 45 نمبر کی تھی۔ یہ سورہ بھی مکی ہی ہے۔ جو سیکنڈ ہاف آف قرآن ہے اس میں موسٹلی مکی ہی سورہ ہے، جو اور یہ زیادہ تر چھوٹی ہی سورہ ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں، اور ان سورہ کا زیادہ تر جو موضوع ہے وہ ایمان لانا، توحید پہ قائم ہونا اور شرک سے بچنا، اور مینلی قیامت کا جو کہ ہم کر رہے ہیں، آخرت اور قیامت کے بارے میں مینلی یہ سورہ ہے۔ یہ سورہ جو جتنی بھی ہیں مکی جو ہیں، یہ زیادہ تر ان کا موضوع یہ ہے، کیونکہ وہاں تب دین کا سٹارٹ ہو رہا تھا، تو وہاں زیادہ مقصود یہی تھا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور ایمان کی طرف راغب کیا جائے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جائے اور توحید پہ عمل کرنے اور شرک سے بچنے کا کہا جائے، اور قیامت کے دن ایک دن پیش ہونا ہے، یہ بات کی جائے۔ اسی لیے زیادہ جو سیکنڈ ہاف ہے قرآن پاک کا، اس کا موضوع یہی ہے، اور یہی ہم زیادہ تر سورہ کر رہے ہیں۔ کچھ پہلے ہاف میں سے بھی ہیں، بلکہ کافی ساری ہم نے، بلکہ پہلے ہاف میں ٹوٹل 18 تو سورہ ہیں، 17-18 سورہ ہیں ٹوٹل، سوا ایک 18 میں ہاف بنتا ہے آلموسٹ قرآن پاک کا۔ تو پہلی سورہ میں، پہلے قرآن پاک کے ہاف میں تو آلموسٹ 17-18 سورہ میں سے بھی ہم نے میرے خیال سے 4-5 ایسی سورہ کی ہیں جن کا سٹارٹ ایسے ہی قیامت کے ٹاپک سے اور آخرت اور جواب دہی کے ٹاپک سے ہی ہو رہا ہے، لیکن وہ ہیں ہی ٹوٹل 17-18۔ لیکن بعد والی جو سورہ ہیں ان میں سے آلموسٹ ہمیں 50 سے بھی زیادہ جو ہیں وہ اسی موضوع سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ٹوٹل وہ آلموسٹ 90 کے لگ بھگ بنتے، مطلب 86 آپ کہہ لیں، 86 کہہ لیں یا 87 کہہ لیں، تو ان 86-87 میں سے جو ہے 50-55 جو ہیں وہ اسی ٹاپک سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ جو فرسٹ ہاف آف قرآن ہے اس میں تھوڑی سورہ ہیں لیکن وہ لمبی ہیں، وہ بہت بہت لمبی سورہ ہیں، اور ان کا مینلی موضوع جو ہے وہ مطلب اب دیکھیں، وہ زیادہ تر مدنی صورتیں ہیں، زیادہ تر مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو بعد والا ہاف ہے یہ زیادہ تر مکی ہیں، اور ان کا موضوع میں آپ کو بتا چکا۔ جو پہلا ہاف ہے اس میں زیادہ تر مدنی ہے، اور وہ مدینہ میں اب جب ریاست قائم ہو گئی ہے، لوگ کافی سارے ایمان لے آئے ہیں، تو ایک ریاست قائم ہو گئی ہے مدینہ کی، تو وہاں ان سورہ کا موضوع مینلی، اس میں بھی ظاہری بات ہے توحید اور شرک کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور قیامت اور آخرت میں پیش ہونا ہے وہ بھی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، لیکن وہ اتنی لمبی لمبی سورہ ہیں تو ان کا مین موضوع یہ ہے کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیسے کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا آگے کی حکمت کیا ہوگی، کیسے لوگوں کو آگے دین پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، یا اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے صحیح سے پڑھنی ہے، فلانی یا اور دوسرے احکامات جو ہیں اللہ پاک کے دین کے بارے میں، ان کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ اب تو ریاست قائم ہو گئی، تو اب مینلی عمل کا، اور ظاہری بات ہے ساتھ میں ایمان بھی لانے کا، اور وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو یاد دہانی ساتھ میں رہنی ہی ہے۔ تو وہ اسی لیے لمبی سورہ ہیں، ان میں ڈیٹیلز ہیں، بہت لمبے لمبے واقعات ہیں کہ پہلے ایسے ہوا اور یہ وہ، تو یہ میں نے آپ کو آج اس کی ڈویژن کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتا دیا۔ اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اگین وہی پہلی سورہ جو ہے سیم اسی حامیم سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اگلی آیت بھی سیم کی سیم ہی ہے، سورہ آیت نمبر 2 ہے، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ تو وہی دیکھیں آپ، سملر آیات ہیں، سملر باتیں ہیں، سملر احکامات ہیں، اور وہ ہیں کیا، وہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ اللہ پہ ایمان، اللہ خالق اور مالک ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے، شرک نہیں کرنا، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اسی کو ہی ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 3، ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جسے
جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں سے ہی قیامت کا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا کہ ایک مدت معین ہے، اس سب نے ختم ہونا ہے. اور ڈرایا، جو قیامت کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں جو کافر ہے. آیت نمبر 4، آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے. اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کہ کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی دلیل دی ہے اللہ پاک نے، اور کتنی لاجیکل بات یہاں پہ اللہ پاک نے کی ہے کہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، کہ ابھی کوئی ایسا فیکٹ دکھا دو یا کوئی پچھلوں کی کوئی نقل چلتی آ رہی ہو تو وہی دکھا دو کہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ کیا ہو، کوئی زمین کا کوئی حصہ بنایا ہو یا کوئی آسمان کا. دیکھیں کتنی لاجیکل بات ہے نا. آپ اپنی عقل پہ بھی ذرا آپ خود سے بھی تو سوچیں نا، کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمان میں ان کا کون سا حصہ ہے. تو آپ ذرا یہ خود بھی تو غور کریں نا. ہماری سوسائٹی میں بھی جو یا کسی کا اگر ایسا سوچ یا ذہن ہے، یا ہماری سوسائٹی میں یہ جو چلتا ہے سلسلہ کار جی پیروں کا، اور بھی بہت سارے لوگوں، خالی پیروں کو تو بےچارے بدنام ہو گئے زیادہ، دوسرے بھی کئیوں نے کیا کیا بنائے ہوئے ہیں، کیسے کیسے وہ لوگوں نے ایک مطلب ان کی ہی ماننے سننے والے اور بھی بڑے ہیں جو ہیں. تو لیکن ہماری جو سوسائٹی میں ہوتا ہے یا جو زیادہ تر رائج ہے، ان کی اگر بات کی جائے کہ اللہ کے سوا جو بھائی جنہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہماری مدد کرو یا ہمیں اللہ کا رستہ دکھاؤ یا ہمارے پاس ہماری اللہ سے سفارش کرو. اللہ کا رستہ تو یہ قرآن ہے. اگر تو وہ پیر صاحب قرآن کا رستہ آپ کو دکھاتے ہیں اور قرآن پہ ہی ہر حال پہ قرآن پہ بات کرتے ہیں، قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرنے کی، ہر حال میں عمل کرنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ بالکل صحیح پیر صاحب ہیں. پھر تو وہ اللہ کا رستہ دکھا رہے ہیں. ان سے اچھا تو انسان ہی کوئی نہیں ہے. پھر انہیں پیر کہیں، عالم کہیں یا کوئی اور عام انسان کہیں، جو مرضی اس کو کہیں. لیکن اگر وہ کسی اور سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا رستہ ہے تو اس کی وہ دلیل دکھا دیں کہ وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہاں وہ اللہ کا رستہ کہا ہے. قرآن کے علاوہ اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ ان کے پاس اللہ کا کوئی اور اللہ سے رابطہ ہے، جو کہ بہت سارے پیر اور وہ پتہ نہیں ان کی طرف بیچاروں کی طرف وہ جھوٹ گڑا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے یا واقعی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو بالکل رابطہ ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو نعوذ باللہ اس سے بڑا جھوٹ قرآن پاک میں، ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے، کئی جگہوں پہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کا اور کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہی ختم ہوگی. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ وہی ختم ہو گئی ہے اب. تو اگر کسی کا ایسا اور ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے کچھ ابھی بھی انسٹرکشنز آتی ہیں جیسے انبیاء کرام یا رسولوں کو آتی تھی، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا شرک یا اس سے بڑی غلط بات کیا ہو سکتی ہے. آپ قرآن پورے کو کوئی قرآن میں سے کوئی ایک آیت تو ایسی نکالیں نا. ختم نبوت کی اصل بات، اس کا مقصد ہی کیا ہے کہ اب نبوت اور وہی ختم ہو گئی. اللہ کا انسانوں سے براہ راست رابطہ ختم ہو گیا. ویسے تو وہی سب چلا رہا ہے نا، لیکن جو پہلے براہ راست اللہ پاک ہدایت دیتے تھے اپنے رسولوں کو چن کے، جو کہ ہم نے جگہ جگہ پڑھا ہے، ہم اتنی ویڈیو میں بڑی جگہوں پہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم رسولوں کے تھرو یہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. تو اگر رسول ختم ہو گئے، نبوت ختم ہوگی، رسالت ختم ہوگی، تو وہ رابطہ بھی ختم ہو گیا نا. تو ایسے لوگوں کو کا اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہو انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے تو دکھا دیں.
یا کوئی پہلے ہی کوئی ایسی روایت چلتی ہو کہ پہلے انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا؟ تو دکھاؤ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ تو وہ جو ان لوگوں کو پکارتے ہیں بیٹھ کے، وہ جس کو مرضی آپ کہیں، وہ کسی بت کو کہیں یا کسی قبر کے بت کو کہیں، آپ کسی قبر کا بھی، وہ بھی تو مٹی کی بنی ہوئی، وہ بھی بت ہی ہے نا۔ یا کسی ہندوؤں کو کہیں جی وہ بتوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی کہہ رہا ہے، کسی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بلا لو اور ان کو نہ بلاؤ۔ یہاں تو بتائیں نا مجھے قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت دکھائیں جہاں اللہ نے کہا ہے جی میرے علاوہ میرے، آپ چھوڑیں ولیوں کی بات یا نیک لوگوں کی بات تو چھوڑیں، اللہ پاک نے، میں چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن پاک میں مجھے کہیں دکھا دیں کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہو کہ یہ میرے نبی آپ میں موجود ہیں، ان کو پکارو، ان سے مدد لو۔ بتائیں ایک جگہ ہے جہاں، نہیں ایک جگہ یہ نہیں ہے کہ جہاں یہ کہا گیا، کہ ایک جگہ یہ ہے جہاں کہا گیا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤ اور تم لوگ بھی اور یہ نبی بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ تو وہاں تو موقع بھی تھا نا، وہاں کہا جا سکتا تھا نا کہ نبی سے میرے سے مغفرت مانگ لو، یا نبی کو کہو تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ وہاں کہا کہ آؤ، نبی کے پاس آؤ اور یہ بھی اور آپ بھی مل کے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ اللہ سے میں یہی چیلنج کرتا ہوں، کہیں پہ توڑ موڑ کے بھی مطلب وہ نکال دیں جہاں پہ اللہ نے کہا ہو کہ میرے نبی موجود ہیں، میرے رسول موجود ہیں، تو ان سے مانگ لو، ان سے مغفرت طلب کرو، ان سے اپنی حاجات پوری کرواؤ، ان سے مدد مانگو۔ کہیں ایک جگہ بھی قرآن پاک میں کہا؟ تو اگر نہیں کہا تو پھر آپ کہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ اور جب اللہ نے اپنے بارے میں جگہ جگہ، کتنی جگہوں پہ، میں نے پورا اس پہ ٹاپک پہ پوری ایک سیریز کی ویڈیو بنا چکا ہوا ہوں، پلے لسٹ ہے، آپ سن سکتے ہیں، کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہاری شارک سے قریب ہوں، کہیں کہا ہے کہ میں تمہاری سرگوشی تک سنتا ہوں، کہیں کہتا ہے کہ تم دو ہوتے ہو تو میں تیسرا میں ہوتا ہوں، تم تین ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہو تو ساتھ میں ہوتا ہوں۔ کہیں پہ کہا ہے کہ تمہارے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں نا وہ بھی میں جانتا ہوں، تم مجھ سے مانگو، تم جو سوچتے ہو، جو سوچتے ہو، جو تمہارے بولتے ہو، جو منہ سے نکالتے ہو الفاظ، وہ میں سنتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں، تو مجھے کہو، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہیں اور جانا ہی اٹ سیلف کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارنا ہے۔ ہاں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو زندہ ہیں اور وہ آپ کو اللہ کا رستہ مینز قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، قرآن پاک کا سبق سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اچھی باتیں، یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پہ ہی کرنا چاہیے، قرآن پہ ضرور کرنا چاہیے اور ساتھ میں اور جو مرضی باتیں کریں۔ لیکن کوئی اگر ایسی محفل ہے کہ جہاں پہ قرآن کا تو ذکر نہیں ہے لیکن دوسری باتیں ہیں ساری، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں مطلب قرآن کے ساتھ جو ہے وہ دوسری باتیں بھی ہوں، قرآن یا سنت بھی آپ چلیں ساتھ میں کر لیں، قرآن اور سنت کی بات مینلی کرنی چاہیے، تو وہ ہونی ہو، اور اس کے علاوہ دوسری باتیں بھی ہوں، اچھی باتیں بھی ہوں تو اچھا ہے، یہ اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ صرف باقی باتیں ہی ہوں اور وہ کہانیاں قصے ہوں اور کیا کیا ہوں، بس وہی بس سنائے جاتے ہوں اور کرتے جاتے، تو وہ تو پھر اللہ کا راستہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا راستہ تو اللہ نے بتا دیا قرآن ہی ہے، ہدایت تو قرآن ہی ہے۔ اچھا، تو آیت نمبر 6، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش 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 سے صاف انکار، پرستش سے سوری،
اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے. تو میرا ذہن اس سائڈ پہ کافی زیادہ وہ تھا، تو وہ پرستش سے، ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے. کہ یہ جب اللہ کے سامنے قیامت والے دن، وہ دیکھیں نا ٹاپک وہی ہے، قیامت والے دن جب اکٹھے ہونا ہے سب نے اللہ کے سامنے، تو وہ جب اکٹھے ہوں گے تو ان کے وہ دشمن ہو جائیں گے کہ بھائی ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں. اور یہ ہم پہلے بھی پچھلی سورہ میں بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 7، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے. وہ سچی بات کو بھی جادو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 8، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اس نے خود گھڑ لیا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے خدا کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. تم اس کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہ بخشش والا اور مہربان ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود ہی بناتا ہے. یہ اعوذ باللہ. آیت نمبر 9، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ اگین ایک اور آیت آ گئی ہے کہ اس آیت پہ بھی غور کریں نا کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. اللہ پاک کہلا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر تو نہیں ہوں. یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. اگر کی جائے تو آپ اس پہ خود غور کیجئے گا کہ میں دوسروں سے، یہاں تفریق ختم کی جا رہی ہے کہ دوسروں جیسا ہی ہوں. جو یہ بحث چلتی ہے نا کہ بھئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں جیسا ہی کہتے ہیں، تو یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ عربی میں بھی اس کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ بھی کر لیں، اس کو لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں. بدعا کہ کوئی انوکھا علیحدہ پیغمبر نہیں ہوں میں. بدعا کا مطلب یہی ہوتا ہے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ جو الگ سے کوئی علیحدہ سے چیز کی جائے، دین میں بدعت کی جائے. تو یہ بدعا کہ میں کوئی علیحدہ نہیں ہوں، انوکھا نہیں ہوں، انہی جیسا ہی ہوں جو پہلے ان پہ جو جیسے پیغام آیا تھا ایسے ہی میری طرف آیا. اور اگلی بات بھی یہ دیکھیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے، یہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ ان کو کہو. مینز ہمارے لیے تو یہی حجت ہونی چاہیے نا کہ یہ اللہ کی بات ہے کہ یہ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں، بہترین انسانوں کے بھی سردار ہیں. وہ ان سے بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، انسانوں میں سے ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جو یہاں بات سمجھانی مقصد ہے نا، یہاں یہ سمجھانا یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے یہ نہیں. یہاں سمجھانا یہ ہے کہ اختیار اللہ کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن تمہیں دے رہا ہوں. اس کے باوجود بھی اختیار اللہ کا ہی ہے کہ تمہارے اور میرے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اسی کا اختیار ہے. یہ باریک سی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی. شان میں یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی شان کم ہے. شان تو ان کی وہی ہے، وہ کسی کے کہنے، میرے کہنے یا آپ کے کہنے سے نہ کم ہوگی نہ ہو سکتی ہے. وہ ان کی شان تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سے سب سے بڑی ہی ہے. اس کا تو کسی کو بھی کوئی اختلاف یا شک نہیں ہے. لیکن یہاں یہ باتیں کرنے کا جو اللہ پاک نے فرمائی ہیں، یہاں یہ مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ اتنی بڑی ہستی کو سے بھی یہ اگر کہلوایا جا رہا ہے تو یہ اس سے سمجھو
کہ اختیار میرا ہی ہے صرف، اتنی بڑی ایک ہستی کو بھی اختیار نہیں دے رہا میں، جو انسانوں کے معراج ہیں، جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، اختیار میرے پاس ہی ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، باتیں ہیں، اللہ پاک کی باتیں ہیں۔ آپ اس کو بے شک عربی میں ترجمہ کر کے، عربی بھی پڑھ کے اور اس کا لفظی ترجمے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ریفرنس نمبر ہمیشہ ہوتا ہے 46 نمبر سورہ آیت نمبر 9۔ میں تو صرف ان کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں، کہ میں تو رسول ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں، اور میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کے حکم کی، جو اللہ کی وحی آتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں، میری اپنی طرف سے میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یہاں مقصد ہے۔ آیت نمبر 10، آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے نہ ماننا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو جو ظالم، جو مطلب خود گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو اللہ پاک بھی پھر رہا، ان کو اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ اب اسی میں ہی بڑھ جاؤ تم۔ تو یہ اس کی 10 سورہ میں کر رہا ہوں، آگے بھی آپ ضرور پڑھیے گا، زیادہ بڑی سورہ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی ہی سورہ ہے، 35 ہی ٹوٹل آیات ہیں اس کی، آپ آگے ضرور پڑھیے گا، ٹوٹل اینڈ تک، آخری آیت تک ہی یہ قیامت کا ہی ٹاپک ہے، بیچ میں چھوٹی موٹی اور ٹاپک باتیں آئیں گی، جیسے آگے قوم عاد کا تھوڑا سا واقعہ بیان کیا جائے گا کچھ 2-4 آیات میں، پھر قیامت کا ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا، پھر والدین پہ بات ہوگی 2-3 آیات میں، پھر آگے ساری قیامت کے آخرت اور جواب دہی کے ٹاپک پہ ہی پوری کی پوری سورہ ہے۔ تو آپ یقیناً ضرور پڑھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔